نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ عزیزان ملت، میں نے آپ سے بارہا عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھا کریں، تھوڑا سا وقت نکال کے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے حبیب کی زندگی کو ضرور پڑھا کریں۔ اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے کام کاج میں سے ہلکا سا تھوڑا سا وقت نکال کے 10 منٹ ہی نکال لیجئے، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں۔ انشاءاللہ پھر ہماری زبانوں پر کبھی شکوے اور شکایت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی کا فاقہ اختیاری ہوتا تھا، اپنی اختیار سے فاقہ فرماتے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو جنت الفردوس سے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان کے دسترخوان لا کر آپ کی خدمت میں پیش فرما دیتے، لیکن آپ کے فاقے اختیاری، اپنے اختیار سے آپ فاقہ فرماتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ میں ہیں اور آپ کھجور کے باغ میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے نیچے کھجوریں اٹھانا شروع کی اور ان کو ایسے ایسے اٹھا کر اللہ کے نبی نے ان کو ایسے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تناول فرما رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سے کہا، عبداللہ آپ بھی کھا لو۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے بھوک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ مجھے بھوک ہے۔ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا کریں عزیزان ملت۔ فرمایا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے میرے پیٹ میں کھانے کا ایک ذرہ داخل نہیں ہوا۔ عبداللہ مجھے بھوک ہے۔ کھجورے اٹھا کر صاف کر کے اللہ کے نبی ایسے صاف کر کے اللہ کے نبی کھا رہے ہیں۔ عبداللہ مجھے بھوک ہے۔ هذه صبح رابعة ما ذقت شيئا۔ عبداللہ آج یہ چوتھی صبح مجھ پر طلوع ہوئی ہے اور میرے پیٹ میں کھانے کا ایک ذرہ داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ زندگی ہے اللہ کے نبی کی، کچھ نہیں کھانا۔ کیسی زندگی گزاری، دو جہاں کے پیغمبر۔ بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، پورا خاندان ہی ایسا ہے، آپ کی تو بیٹی بھی ایسی ہے۔ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، فرمایا بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی ابو جان میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا بدن چھپا سکوں، اپنی کملی والی چادر اندر پھینک دیجئے تاکہ میں اپنا بدن چھپا سکوں۔ چادر اندر پھینکی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنا بدن چھپایا، اللہ کے نبی اندر داخل ہوئے۔ فرمایا بیٹی اس لیے آیا تھا کہ تیری طبیعت کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بھوک نے بھی بہت پریشان کیا ہے۔ اللہ کے نبی فاقوں پر فاقے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شکایت نہیں کی اللہ کے نبی، ابا جان آپ نے کس کے ساتھ نکاح کر دیا؟ جب سے آئی ہوں پیٹ بھر کے کھانا آج تک نصیب نہیں ہوا، نہیں شکایت کی، شکایت نہیں کی۔ اللہ کے نبی بھوک نے بھی پریشان کیا۔ فرمایا بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چاہو تو اپنے مصلے کے نیچے سے سونے کا انبار حاصل کر لو، اٹھاؤ اپنا مصلہ اٹھایا، سونے کا انبار اس کے نیچے ہے۔ فرمایا لیکن بیٹی فاطمہ اگر یہ مال لیتی ہے تو اس مال کا حساب قیامت میں محمد نہیں دوں گا، بلکہ اس مال کا حساب فاطمہ کو ہی دینا پڑے گا۔ بیٹی فاطمہ لے لے اگر لینا ہے۔ فرمایا ابا جان میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، جس مال کی وجہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے، جس مال کی وجہ سے اللہ کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، اس مال کی طرف آپ کی بیٹی فاطمہ نظر اٹھا کے دیکھنا نہیں چاہتی، نظر اٹھا کے دیکھنا نہیں چاہتی۔ ہماری مائیں بہنیں تو سونے سے بڑا پیار کرتی ہیں، چاندی سے بڑا پیار کرتی ہیں، لیکن کیا کبھی پوچھا ہے مسئلہ سونے چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں کہ ہمارے پاس کتنا سونا اور چاندی ہے؟ اس کے بارے میں کبھی پوچھا ہے؟ انشاءاللہ کبھی اگر زندگی رہی تو کبھی نہ کبھی
زکوٰۃ کے مسائل کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ آپ مستورات سے انشاءاللہ ضرور گفتگو کروں گا، اور آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ مال جو آپ کے پاس ہے اس پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور اس کی زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا زکوٰۃ کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ عزیزان ملت، میری ماں اور بہنیں، ہماری بیٹی فاطمہ اٹھا لے، لیکن اس مال کا حساب قیامت میں فاطمہ دے گی، میں محمد نہیں دوں گا۔ بیٹی فاطمہ، میں بھی فاقے سے ہوں، 4 دن کا فاقہ ہے، 4 دن کا فاقہ ہے، 4 دن کے فاقے نے میری بوڑی کو، میرے جسم کو نڈھال کر دیا ہے، لیکن بیٹی فاطمہ کو شکایت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آپ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ تعالیٰ سے؟ فرمایا بیٹی فاطمہ، میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے، سونے چاندی کا بن کر، یہ پہاڑ سونے کا بن جائے اور یہ میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن بیٹی فاطمہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ احد کا پہاڑ 10 میل لمبا چوڑا ہے، 10 میل لمبا اور 10 میل چوڑا ہے احد کا پہاڑ۔ اللہ آپ کو مجھے حج کی توفیق عطا فرمائے، آپ اور ہم جائیں دیکھیں اس کو جا کر، کتنا وسیع و عریض ہے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ، یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کر چلے، لیکن بیٹی فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، چونکہ میرے سارے بھائی انبیاء علیہ السلام بھی اسی فاقہ کشی کی زندگی گزار کے اس دنیا فانی کو خیر آباد کہہ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی فاقے کی زندگی گزاروں۔ یہ سبق دیا ہے غریبوں کو کہ غریب یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی تو ایسی زندگی گزار کے گئے، نہیں، اللہ کے نبی فاقے کی زندگی گزار کے گئے ہیں، اور اختیاری فاقہ تھا آپ کا، اختیاری فاقہ تھا۔ تسلی دی ہے غریبوں کو، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا حبیب بھی غربت کی زندگی، انتہائی فاقوں کی زندگی گزار کے گئے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیروں کی طرف مت بھاگو، اللہ تعالیٰ غریبوں کو جو کچھ عطا فرماتے ہیں وہ امیروں کو عطا نہیں فرماتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے غریبوں میں تلاش کرو، میں غریبوں میں تمہیں نظر آؤں گا، امیروں میں نہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک ہو تو اس کی کیا مثال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غریبوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی دی ہے غربا کو، مساکین کو، ضعیفوں، یتیموں کو تسلی دی ہے۔ فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اس وقت تک سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور فرمایا وَمَعِيَ لِلْفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَعِيَ لِلْفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، میرے ساتھ میری امت کے غریب ترین لوگ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ کیا خوشخبری سنائی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ غربت ہے تو کیا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جنت کا داخلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چند دن کی زندگی ہے، گزار لیں فاقوں کے ساتھ، امتحانات آزمائشوں کے ساتھ گزار لیں، انشاءاللہ قیامت میں نبی پاک کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرمائیں گے، اور اس سے بڑی سعادت ہو نہیں سکتی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔